اے لوگوں عنقریب تمام امتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. اللہ رب العزت تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت کو مٹا دے گا اور تمہارے دلوں میں ان کی ہیبت ڈال دے گا. مسلمان مومن ان کی مثال ایسی ہے کہ یہ اتنے آپس میں جڑے ہوئے ہیں, اتنے ملے ہوئے ہیں, ان کے درمیان ان کے دلوں میں اتنی محبت ہے جیسے جسم کے اعضاء ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ابن مریم کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ دمشق کے اندر ایک مسجد میں جس کا رنگ سفید ہے, اس مسجد کے میناروں کے درمیان دو فرشتوں کو ہاتھ میں لیے ہوئے ابن مریم آسمان سے اتر رہے ہیں. کیا مسلمانوں کے پاس پیسوں کی قلت ہے؟ نہیں. کیا ان کے پاس بستیوں کی قلت ہے؟ نہیں. کیا ان کے پاس تعداد میں قلت ہے؟ نہیں. لیکن ان تمام چیزوں نے مسلمانوں کو اس تعلق سے غرور میں ڈال دیا کہ یہ دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے, یہ سوچ کے لگے ہیں. اللہ نے اپنے قانون کو بدلا ہے کہ جب انہوں نے گڑ گڑا کروایا, اپنے غلطیوں کی تلافی کی, توبہ کیا, تو یہ جو ابر چھٹے ہوئے تھے, یہ جو ابر جمے ہوئے تھے, پورے کے پورے چھٹ گئے. عزیز دوستو, عذاب کو اللہ نے ہٹا دیا. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرا وقدرنا فيها السير وسيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وقال عليه الصلاة والسلام أرض الشام أرض المحشر والمنشر. صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و کبریائی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے, حقیقی خالق ہے, حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام و سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. عزیز دوستو, ساتھیوں, ماؤں, بہنوں اور خواتین اسلام, میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت امت مسلمہ میں جو پریشانیاں عام پڑی ہیں ان پریشانیوں کو دور کر کے امت مسلمہ کو پھلنے پھولنے کا موقع عطا کریں. آمین یا رب العالمین. کس موضوع پر گفتگو کی جائے, کس موضوع کو چھیڑا جائے؟ ہم میں سے ہر فرد میں سے ہر مسلمان جن چیزوں کو لے کر آج کل پریشان ہے, وہ نیوز چینل دیکھتا ہے تو وہاں مسلمانوں کا خون دیکھتا ہے, وہ اخبار پڑھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ شام کی سرزمین میں مسلمانوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی جا رہی ہے, اور جہاں کہیں بھی جاتا ہے یہی بات سن رہا ہے, مسلمانوں کے زبانوں میں یہی چیز چل رہی ہے. اور یہاں تک کہ بعض کھوسٹوں نے مسلمانوں کو یہ بھی دھمکی دے دی کہ اگر تم اس ہندوستان میں رہنا چاہتے ہو تو تمہیں فلاں کام کرنا پڑے گا, ورنہ یہاں پر بھی دوبارہ سیریا بنا دیا جائے گا. عزیز دوستو, یہ جو شام ہے اس کے تعلق سے ہم نے سن کر اپنے کانوں کو سن کر لیا ہے.
عزیز دوستو، یہ واقعات چل رہے ہیں اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے. یہ واقعات ہو رہے ہیں اور سارے مسلمان دیکھنے کے علاوہ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں. عزیز دوستو، بچوں کو جو بالکل ننھے سے بچے ہیں انہیں موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے. عزیز دوستو، نوجوان مرد ہیں، کبھی انہیں اس منظر میں دیکھا جاتا ہے کہ ان کے چہرے کاٹ دیے گئے ہیں، فلاں کے ہاتھ کاٹ دیے گئے ہیں، فلاں کے پیر کاٹ دیے گئے ہیں، فلاں کا سینہ چاک ہو گیا ہے، فلاں کا پیٹ پھٹ کر خون جاری ہے. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ہزاروں کی تعداد میں روزانہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. عزیز دوستو، ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ساری دنیا میں اگر کوئی سستا خون ہے تو وہ صرف مسلمانوں کا خون ہے. عزیز دوستو، چاروں طرف ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ علی قصعتها. اے لوگو، ان قریب تمام امتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیریا میں ہو کیا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ برما میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سری لنکا میں کیا ہو رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں ہو کیا رہا ہے. عزیز دوستو، یہ واقعات ہمیں اسی حدیث کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے ہمیں سبق حاصل کرنے کی تلقین کر رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ساری امتیں مسلمان امت پر ٹوٹ پڑیں گی. فوراً صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ، ابی قلت نحن یومئذ، یا اللہ کے رسول، کیا ایسے اس وجہ سے ہوگا کہ اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، لا، ہرگز نہیں، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تم لوگ بہت بڑی تعداد میں ہوگے. تعداد میں قلت یہ معاملہ نہیں ہوگا، تمہارے نمبرز میں اسکیرسٹی یہ اس کا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ معاملہ یہ ہوگا کہ تم ہوگے بڑی تعداد میں لیکن تمہاری مثال ہوگی کف جیسی. ایسا کف جو دریاؤں میں، نہروں کے کنارے رک جاتا ہے اور جیسے ہی تیز ہوا چلتی ہے، آندھی آتی ہے تو یہ کف دیکھتے ہی دیکھتے بجھ جاتا ہے. اس جیسے ہوگے تم، یہ تمہاری مثال ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ تم کف کے مانند ہو جاؤ تو ہوگا یہ کہ اللہ رب العزت وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، اللہ رب العزت تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت کو مٹا دے گا اور تمہارے دلوں میں ان کی ہیبت ڈال دے گا. تم ان کا نام سنو گے تو اچھل بیٹھو گے، ان کا نام سنو گے تو تمہارے پیتے پانی ہو جائیں گے. اس معاملہ ایسا ہو جائے گا کہ تم دشمنوں کو دیکھو گے تو ڈرنے لگو گے. تو فوراً صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ، ایسے کس وجہ سے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسی وجہ یہ کہ تمہارے دلوں میں وہن داخل ہو جائے گا. صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ، وما الوہن، یہ وہن کس چیز کا نام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے ڈرنا. دنیا کی محبت اور موت سے ڈرنا. اللہ اکبر، کیسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دی. دنیا کی محبت، اللہ اکبر. آپ آج دیکھ رہے ہیں کیا مسلمانوں کے پاس پیسوں کی قلت ہے؟ نہیں. کیا ان کے پاس بستیوں کی قلت ہے؟ نہیں. کیا ان کے پاس تعداد میں قلت ہے؟ نہیں. لیکن ان تمام چیزوں نے مسلمانوں کو اس تعلق سے غرور میں ڈال دیا کہ یہ دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے، یہ سوچنے لگے ہیں. جس کے پاس دولت جمع ہو جاتی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ یہاں رہنے والا ہوں. عزیز دوستو، یہ دنیا کی محبت ہے جس نے ہم تمام کو پامال کر دیا ہے، ہم کو کھوسٹ بنا دیا ہے. ہم کو یہ دنیا کی محبت نے کہیں کا نہیں چھوڑا ہے. ہمارا تو معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ جان چلی جائے مگر دبڑی نہ جائے. یہاں ہم پہنچ گئے ہیں. عزیز دوستو، یہی بنیادی وجہ ہے اس بربادی کی. اور اس کے بعد ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رکھا ہے. موت کو ہمیشہ کے لیے استقبال کرنے کے لیے ہم میں سے کون تیار ہے؟ ہم میں سے صرف وہ لوگ تیار ہیں جو موت کا نام لیتے ہی کراہنے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بات ہم کیوں کریں،
ہم تو زندہ رہنا چاہتے ہیں. اس دنیا سے ان کا دل اتنا لگ گیا ہے کہ چھوڑنا نہیں چاہتے. عزیز دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نسخے سنائے ہیں. دنیا کی محبت اور موت سے ڈر, یہ دو چیزوں کو ہمارے دلوں سے نکالنا ہے. عزیز دوستو موت آ کر رہے گی, ایک دن آ کر رہے گی, اس میں کوئی شک نہیں. وہ بندے مومن وہ ہے جو موت کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے. عزیز دوستو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ ساری دنیا میں یہ کالے ابر منڈلاتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں, منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. عزیز دوستو ہم اور آپ کو یہ شام کی تاریخ بار بار پڑھنی چاہیے, اور شام میں جو ہو رہا ہے اس سے ہم میں سے کوئی مسلمان الگ نہیں ہو سکتا. افسوس اس مسلمان پر جو یہ سوچتا ہے, یہ سمجھتا ہے کہ کیوں ہم ان تعلق سے گفتگو کریں, ہم تو اپنی بستی میں چین و سکون سے ہیں, ہم تو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, ہماری زندگی تو چل رہی ہے, ہم خامخواہ ان چیزوں کو لے کر پریشان کیوں ہوں. اگر کسی کے دل میں یہ بات آئی تو وہ آدمی خود بخود سمجھ لے کہ اس کے دل میں نفاق نے گھر کر لیا ہے, اس کے دل میں نفاق نے گھر کر لیا ہے, وہ منافقین کے حدود میں داخل ہو گیا ہے. مومن وہ مومن ہوتا ہے جب کہیں بھی جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جائے, کسی بھی مسلمان کو تکلیف ہو تو یہ دور دراز میں بیٹھ کر اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے, یہی مومن ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تعلق سے ارشاد فرمایا, ان مثل المؤمن كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مسلمان مومن ان کی مثال ایسی ہے کہ یہ اتنے آپس میں جڑے ہوئے ہیں, اتنے ملے ہوئے ہیں, ان کے درمیان ان کے دلوں میں اتنی محبت ہے جیسے جسم کے اعضاء ہیں, جیسے جسم سے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں, جیسے جسم سے پیر جڑے ہوئے ہیں, جیسے جسم سے سر جڑا ہوا ہے. اگر ان اعضاء میں, ان چیزوں میں, ان امور میں اگر کسی بھی ایک چیز کو تکلیف آئے تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. اسی طریقے سے مومن ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی کسی بھی مسلمان کو تکلیف ہو وہ خود اپنے دل میں درد محسوس کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں دعا کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سے یہ بھی سمجھا دیا کہ اگر جسم کو چوٹ لگ جائے تو درد کی وجہ سے, بخار کی وجہ سے ساری رات وہ کروٹیں پلٹتے رہتا ہے, ساری رات بے قرار رہتا ہے اس درد کی وجہ سے, اس بخار کی وجہ سے. اور ہم امت مسلمہ کو اسی مثال کو قائم کرنا ہے. چاہے آدمی جہاں کہیں بھی رہے, کون سی بھی زبان بولے, چاہے اس کا جیسا بھی رنگ ہو, چاہے جیسا بھی اس کا کلچر ہو, لیکن اس نے جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا, محمد رسول اللہ کے پرچم تلے آ گیا, عزیز دوستو وہ ہمارا بھائی ہے, چاہے کہ وہ افریقہ کے بڑے ہی ریموٹ ایریا میں رہتا ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ ہوائی آئلینڈ میں ہی رہتا ہے کیوں نہ ہو, لیکن وہ جب لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے عزیز دوستو وہ ہمارا بھائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے تعلق سے کتنی تعریفیں نہیں کی, اور اللہ رب العزت نے قرآن میں 6 بجا شام کی سرزمین کی تعریف کی ہے. اللہ رب العزت نے شام کے تعلق سے جب بھی ذکر کیا ساتھ اس لفظ کو جوڑا, بارکنا فیہا بارکنا حولہا. دیکھیے اللہ رب العزت کہتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. ہم نے ابراہیم کو اور لوط کو بچایا اور انہیں اس سرزمین کو پہنچایا جس کے آس پاس ہم نے برکتوں کی بھوچاڑ اتار دی, جس کے آس پاس ہم نے برکتوں کی بوچھاڑ اتار دی. اور اللہ رب العزت نے سورہ اسراء کے آغاز میں کہا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو لے کر دنیا کا سب سے بڑا معجزہ کر دکھایا, انسان کو بشری تقاضوں سے نکال کر اللہ رب العزت کے حدود میں داخل کر لیا, اللہ کے ساتھ آسمان میں داخل کر لیا. اللہ نے ان سے براہ راست گفتگو کی, اتنا بڑا معجزہ کر دکھایا. اور یہ معجزہ ہوا کہاں سے عزیز دوستو, شام کی سرزمین سے ہوا. اور اللہ نے کہا بارکنا حولہ, اس کے آس پاس ہم نے برکتوں کی بوچھاڑ اتار دی ہے. اللہ اکبر. ایک دوسری جگہ اللہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ وَسِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ. اللہ نے کہا کہ شام اور یمن کے درمیان لگ بھگ 2500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. آج یہ پورے علاقے میں صحرا ہے, پورا سعودی عرب یہ 2 ملکوں کے درمیان پڑتا ہے, جو خالص صحرا چٹے جس کی
ایک زمین ہے. لیکن اللہ رب العزت کہتا ہے کہ یہ دو ملکوں کے درمیان شام اور یمن کے درمیان ایسی بستیاں ہوا کرتی تھی, ایسی مسلسل بستیاں ہوا کرتی تھی جیسے ایک ہار کے اندر جو موتیاں ہوتی ہیں, ویسے اللہ نے ان دو ملکوں کے درمیان بہترین بستیوں کو جوڑ دیا تھا. اللہ کہتا ہے اور ایسے مشہور بستیاں ہوا کرتی تھی یہ دو بستیوں کے درمیان. لیکن بعد سبا والوں نے اللہ کے ساتھ روکردانی کی, اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے, تو اللہ نے ان تمام بستیوں کو اجاڑ دیا. اور اس کے بعد اللہ نے کہا وبارکنا حولہ, ہم نے شام کے آس پاس برکتوں سے بھر دیا. عزیز دوستو, یہ شام کی سرزمین ایک بہت بڑی تاریخ کی سرزمین ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لا خیر فیکم, تمہارے اندر خیر کی امید نہیں کی جا سکتی. تم میں سے کوئی آدمی خیر والا نہیں ہو سکتا اگر شام والوں کو بربادی آ جائے. اگر شام والوں کو بربادی آ جائے تو خیر امت میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, آ کر کہا یا رسول اللہ, اگر فتنے عام ہو جائیں تو میں کہاں پناہ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شام چلے جاؤ, شام چلے جاؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا طوبی للشام, طوبی للشام, طوبی للشام, شام کے لیے خوشخبری ہے, شام کے لیے خوشخبری ہے, شام کے لیے خوشخبری ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خوشخبری کس بات کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوشخبری اس بات کی کہ میں دیکھ رہا ہوں ملائکہ شام کی سرزمین کو اپنے پروں سے ڈھانکے ہوئے ہیں, اپنے پروں سے ڈھانکے ہوئے ہیں. اور جب فتنے عام ہو جائیں گے تو ایمان کا گھر شام میں ہوگا. جب فتنے عام ہو جائیں گے تو ایمان کا گھر شام میں ہوگا. عزیز دوستو, یہ شام آج 4 ملکوں کو جوڑ کر کہتے ہیں. ایک ہو گیا آپ کا لبنان, دوسرا جورڈان, تیسرا سیریا, چوتھا فلسطین. یہ 4 ملکوں کو جوڑ کر قدیم زمانے میں شام کیا کہا جاتا ہے. یہ شام ہی رہا یہاں تک کہ انگریزوں نے دخل اندازی کی. ان کا اصول تھا کہ جھگڑا کر حکومت کریں, فرق وسط, جھگڑا کروائیں اور ان کے درمیان بحیثیت جج جائیں اور انہیں جوڑنے کی بات کر کے ان کے درمیان اور دراڑیں ڈال دیں اور انہیں ہمیشہ کے لیے دشمن بنا دیں تاکہ دونوں پر ان کی سطوت ہو, دونوں پر ان کو ڈومینیشن ہو. تو جیسے انگریز آئے تو انہوں نے اس شام کے 4 ٹکڑے کر ڈالے اور اس کے اندر 4 ملکیں نکلائی, 4 قسم کے بادشاہ نکلائے, 4 قبائل آئے جنہوں نے یہاں پر حکومت کی. عزیز دوستو, یہ جو شام کی سرزمین ہے آپ نے سنا بڑی بابرکت والی زمین. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, محشر کہاں قائم ہوگا؟ آپ نے کہا کہ قیامت آنے سے پہلے تمام لوگوں کو موت آ جائے گی, موت کے بعد تمام لوگوں کو اللہ بیدار کرے گا اور سب کو ایک میدان میں جمع کرے گا, حشر کا میدان برپا ہوگا. اے اللہ کے رسول, یہ حشر کا میدان کہاں برپا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارض الشام ارض المنشر والمحشر, یہ جو شام کی سرزمین ہے یہاں پر حشر کا میدان برپا ہوگا, یہاں پر لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے جمع کیا جائے گا. اور وہ اس وقت یہ شام کی زمین بالکل چٹیل زمین ہوگی, نہ اس میں کوئی نشیب ہوں گے, نہ کوئی فراز ہوگے, بالکل چٹیل زمین ہوگی. یہاں پر اللہ رب العزت حساب کتاب کے لیے لوگوں کو جوڑے گا. عزیز دوستو, یہی شام کی سرزمین ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ابن مریم کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ دمشق کے اندر ایک مسجد میں جس کا رنگ سفید ہے, اس مسجد کے میناروں کے درمیان 2 فرشتوں کو ہاتھ میں لیے ہوئے ابن مریم آسمان سے اتر رہے ہیں, جن کا لباس سفیدی کے ساتھ ساتھ پیلے پن سے ملا ہوا ہوگا اور گویا کہ ایسے نظر آ رہے ہوں گے ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا. یہ منظر ہے ابن مریم کا جسے میں دیکھ رہا ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا عزیز دوستو شام میں, اس جگہ آئیں گے اور یہاں سے وہ انصاف برپا کریں گے. اور جب مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ان کے لیے جو ہیڈ کوارٹرز ہوگا وہ بھی شام ہوگا. عزیز دوستو,
اگرچہ کہ ان کے ہاتھ میں بیت ہوگا مکے میں، لیکن انہوں نے ان کے لیے جو کام کرنا ہے ان کا پورا کام ہوگا شام کے اندر۔ عزیز دوستو اہل علم نے یہاں تک کہہ دیا کہ آغاز ہوا اس عالم کا، اس دنیا کی شروعات ہوئی مکے سے۔ ان اول بیت وضع للناس الذي ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلا گھر اللہ نے زمین میں اگر رکھا ہے تو وہ مکے کی سرزمین میں اللہ نے رکھا۔ زندگی کا آغاز مکے سے ہوا اور مکہ ہی سب سے اونچا رہے گا یہاں تک کہ آخری زمانہ آئے گا تو دنیا کا خاتمہ ہوگا شام میں۔ شروع مکے سے، خاتمہ شام میں۔ عزیز دوستو یہ جو شام ہے، جتنے بھی انبیاء ہیں محمد رسول اللہ سے پہلے اور ابراہیم کے بعد سب کے لیے یہی شام گھر تھا۔ عزیز دوستو یہی شام ان کا مرکز تھا، یہی شام ان کا ہیڈ کوارٹرز تھا۔ ابراہیم نے اپنی زندگی کو یہاں بتایا اور اس کے بعد ان کے لڑکے آئے اسحاق، انہوں نے اپنی پوری زندگی یہاں بتائی۔ یعقوب آئے تو اسی بستی کے رہے اور اس کے بعد یوسف آئے تو وہ مصر میں آئے۔ بنی اسرائیل پوری کی پوری مصر چلی گئی۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو دوبارہ فلسطین میں لانے کے لیے، دوبارہ شام میں لانے کے لیے ایک جلیل القدر نبی کو بھیجا، ایک زبردست رسول کو بھیجا جن کا نام موسیٰ علیہ السلام تھا۔ ان کا مشن ہی یہی تھا کہ آئے مصر میں اور فرعون کو توحید کی دعوت سنائے، نہیں مانے تو بنی اسرائیل کو لے کر دوبارہ شام کو آباد کرے، شام کو آباد کرے۔ اور موسیٰ نے کوشش کی لیکن داخل نہیں ہو پائے۔ بعد میں ان کے شاگرد آئے جن کا نام یوشع بن نون تھا، جنہوں نے لشکر تیار کی اور شام میں داخل ہوئے، دوبارہ شام کو فتح کیا۔ وہاں پر جو کفار تھے انہیں مار بھگایا۔ اور یہی شام میں عزیز دوستو داؤد علیہ السلام آئے، یہی سلیمان علیہ السلام نے دنیا کی سب سے بڑی بادشاہت کی، ان کا ہیڈ کوارٹرز یہی شام رہا۔ عزیز دوستو اس کے بعد آپ پڑھتے جائیے تاریخ، اس کے بعد آپ دیکھتے جائیے تاریخ، اس کے بعد آپ بقرہ پڑھیے، اس کے بعد آل عمران پڑھیے، اس کے بعد نساء پڑھیے، جتنے بھی واقعات ہیں وہ تمام کے تمام واقعات یہی شام میں ہوئے ہیں، یہی بیت المقدس کے آس پاس ہوئے ہیں۔ عزیز دوستو یہاں عیسیٰ علیہ السلام گھوما کرتے تھے، یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت کو پیش کیا، یہاں عیسیٰ علیہ السلام جو سب سے بڑے نبی بنی اسرائیل کے تھے، ان کا یہیں پر عزیز دوستو ان کا خاتمہ ہوا، یہیں سے اللہ نے انہیں اوپر اٹھا لیا۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ آئے۔ عزیز دوستو یہ زمین بڑی بابرکت والی زمین ہے، آپ تاریخ پڑھتے جائیے، دنیا میں ایسا کوئی عالم نہیں جو مشہور ہوا جو شام نہیں گیا۔ آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیے، اسی شان سے تعلق رکھنے والے الامام الاوزاعی جن کے تعلق سے کہا جاتا ہے ان سے بڑا فقیہ کوئی نہیں آیا، اسی شام کے اندر، اسی بیت المقدس میں امام غزالی نے اپنی مشہور کتاب یہ ہے علوم الدین کو لکھا، یہی امام نووی نے منہاج الطالبین لکھا، یہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رہا کرتے تھے، یہی شیخ الاسلام ابن القیم رہا کرتے تھے، یہی دنیا کے مشہور مفسر جن کا نام ابن کثیر ہے وہ بھی اسی زمین سے تعلق رکھتے تھے۔ عزیز دوستو برکتوں والی زمین، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں قسم کھائی والتین والزیتون، والتین والزیتون، زیتون کی قسم، تین کی قسم، وطور سینین، طور کی پہاڑ کی قسم، ایک بابرکت پہاڑ ہے وہ بھی اسی شام کی سرزمین میں ہے۔ عزیز دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر شام کے تعلق سے خوشخبری سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک صحابی کو دیکھو قیامت کے قریب 3 لشکر ہوں گے، ایک لشکر ہوگا عراق میں، ایک لشکر ہوگا شام میں، ایک لشکر ہوگا یمن میں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس لشکر کے ساتھ ہو جاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یاد رکھ لو شام کے لشکر کے ساتھ ہو جانا، شام کے لشکر کے ساتھ ہو جانا، اگر ایسا نہیں کر پاؤ گے تو یمن کے لشکر کے ساتھ ہو جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ شام کی طرف جو ہے بڑائی بیان کی، اور یہاں تک کہ اہل علم نے شام کے فضائل میں بڑی بڑی کتابیں لکھی، پورے شام کے فضائل سنا عزیز دوستو۔ لیکن آج ہو کیا رہا ہے، یہ شام عزیز دوستو مختصر تاریخ یہ ہے کہ یہ عثمانی سلطنت کے اندر رہا، بڑے چین و سکون سے رہا، اور جیسے ہی عثمانی سلطنت کو گرا دیا گیا، عثمانی خلافت کو گرا دیا گیا، تو وہ یہاں ہوا ہے کہ انگریز داخل ہو گئے، انگریزوں نے یہاں اپنی سکوت جمع کر لی، انگریزوں نے یہاں کے مسلمان کو تندر بندر کر دیا۔ اب اس کے بعد جب وہ جانے لگے، مجبور ہو کر بستی چھوڑنے لگے، تو انہوں نے اس فرقے کو چنا جو بڑی مشکل سے 5% ہوگی اس کی تعداد، اس فرقے کو چنا جس کی بڑی مشکل سے 5%
50% ہوگی، بقیہ 95%۔ عزیز دوستو، ان سنیوں کی تھی جن کے ہاتھ میں انگریز نے سلطنت نہیں دی۔ انگریز نے اس فرقے کو نکالا جس کا نام تھا نصیریہ۔ اتنا بدترین فرقہ آج تک زمین میں نہیں آیا۔ یہ شیعہ کا بڑا ہی بدترین قسم ہے۔ اسماعیلیہ اور باطنیہ جیسے گھناؤں فرقوں کا ایک بدترین شکل ہے۔ عزیز دوستو، یہ فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ خدا ہے، نعوذ باللہ، علی رضی اللہ عنہ کی عبادت کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور یہ فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی اسلام میں ہے اس کی مخالفت ہوتی ہے۔ اسلام نے اگر کچھ کہا ہے تو فوراً مخالفت کریں گے۔ اسلام کی مخالفت ان کا ایمان ہے۔ اسی لیے اگر کسی نے ان کے کفر میں شک کیا، اہل علم نے کافر کہا ہے۔ اگر کسی نے ان کے کفر میں، ان کے کافر ہونے میں شک کیا، اہل علم نے انہیں کافر کہا ہے۔ اتنا بڑا گھنانا مسئلہ ہے ان کا۔ یہ پنجگان نماز کے پابند نہیں ہے، نہ اسے فرض کہتے ہیں۔ روزے فرض نہیں ہے ان کے پاس، حج کرنا فرض نہیں ہے۔ کیا باقی رہ گیا؟ کچھ بھی باقی؟ رمضان کے روزے فرض نہیں ہے، کیا کچھ باقی نہیں رہا؟ باقی رہا تو صرف بیاہ ہے، شراب حلال ہے ان کے پاس۔ اور یہ ہمیشہ عیسائی اور یہودیوں سے اپنے دل لگائے رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے یہ جو بشار اسد ہے، اس زمانے کا گروہ، یہ بشار اسد ہمیشہ کلیساؤں میں نظر آیا۔ وہ عیسائیوں سے مل کر رہتا ہے، ان کی عید برات پہ جانا یہ اپنا اہم فریضہ سمجھتا ہے۔ اور اس کا باپ جس کا نام حافظ اسد تھا، وہ تھا جس نے انگریز سے محبت کی اور انگریزوں نے اسے حکومت اپنے ہاتھ میں دی۔ جب سے حافظ اسد آیا، اس نے سنیوں کا بے تحاشا قتل کیا۔ عزیز دوستو، آج جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ انہی لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور خود اپنی پبلک کو مار رہا ہے، چن چن کر مار رہا ہے۔ جب مار مار کے تھک گیا، دوسرے مملکتوں کو بلا رہا ہے، دوسرے ملکوں کو بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میری بستی کو برباد کریں۔ اس میں یہ 2 دہشت گرد داخل ہو گئے۔ عزیز دوستو، آپ کھیل سن رہے ہیں، کیسا کھیل ہو رہا ہے۔ ایک لفظ کو ایجاد کر لیا گیا جس کا نام دہشت گردی ہے۔ ہاں، اسلام دہشت گردی کے خلاف ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسلام اور اسے کوئی تعلق نہیں، مسلمان دہشت گرد ہو نہیں سکتا۔ لیکن یہ دہشت گردی کے لفظ کو انہوں نے ایجاد کیا، خود امریکہ نے اسے پیدا کیا، اور اس کے بعد کسی بھی ملک کو برباد کرنا چاہتا ہے یہ لفظ کو ان کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ اور جیسے ہی لفظ سے ان کا تعلق پیدا ہو گیا، سمجھیے کہ قریب انہیں برباد کرنے والا ہے۔ عزیز دوستو، دہشت گرد 1 ہوں گے، 2 ہوں گے، 100 ہوں گے، 1000 ہوں گے؟ کیا چھوٹے چھوٹے بچے دہشت گرد ہوں گے؟ کیا بوڑھی عورتیں دہشت گرد ہوں گی؟ کیا عورتیں دہشت گرد ہوں گی؟ کیا ہر نوجوان دہشت گرد ہے؟ اور دہشت گرد ہے تو اسے مارنا چاہیے، لیکن بمباری ہو رہی ہے عام بستی میں، اور عام دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اس میں کتنے دہشت گرد بنے؟ عزیز دوستو، بیوقوف بنایا جا رہا ہے، ایسا پالیٹکس کھیلا جا رہا ہے جس میں ان کے ڈھیر سارے فائدے ہیں اور برباد ہوتے ہیں تو آخر مسلمان برباد ہوتے ہیں۔ بستیاں اجڑتی ہیں تو آخر مسلمانوں کی بستیاں اجڑتی ہیں۔ خون بہتا ہے تو آخر مسلمانوں کا خون بہتا ہے۔ ڈرتے ہیں تو آخر مسلمان ڈرتے ہیں۔ افسوس در افسوس، افسوس در افسوس کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں، ہمارے پاس مملکتیں ہیں، ہمارے پاس طاقتیں ہیں، لیکن ہمارے پاس بات کرنے کی بھی دم نہیں ہے، بات کہنے کی طاقت نہیں ہے۔ افسوس در افسوس۔ لیکن عزیز دوستو، ہم مسلمان اتنے دور رہتے ہوئے ہم کر کیا سکتے ہیں؟ ہم یہ کام کر سکتے ہیں جو سب سے مضبوط کام ہے، جو سب سے مضبوط کام ہے، اور وہ کام ہے ہم ان کے حق میں دعا کر سکتے ہیں۔ عزیز دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ تڑپتے ہیں جب سیریا دیکھتے ہیں، آپ تڑپتے ہیں جب بچوں کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے کبھی رویا؟ کیا آپ نے نماز میں رو کر ان کے حق میں دعا کیا؟ اگر آپ روتے تو معاملہ ہو جاتا۔ عزیز دوستو، ہم روں گے، اللہ کی بار بار میں گڑ گڑائیں گے تو معاملہ ختم۔ عزیز دوستو، میں آپ کی ایک مثال سمجھاتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے یونس علیہ السلام کی قوم، یونس علیہ السلام نے ان کی قوم کو چھوڑ دیا، پوری کی پوری قوم کافر تھی، چھوڑ کر چلے گئے۔ اب ہوا یہ کہ اللہ کا عذاب آیا، کافی بڑی تعداد تھی، اللہ کا عذاب آیا تو پوری قوم کا دل بدل گیا، ڈرنے لگے، ایمان لے آئے، گڑ گڑا کر رونے لگے۔ اللہ کا قانون یہ نہیں ہے کہ عذاب آ جائے اور اس کے بعد اسے ہٹا دے، ایسا ہوتا نہیں۔ عذاب آ جائے، بربادی یقینی، لیکن اللہ نے اپنے قانون کو بدلا ہے۔ اللہ نے اپنے قانون کو بدلا ہے کہ جب انہوں نے گڑ گڑا کر رویا،
اپنے غلطیوں کی تلافی کی، توبہ کیا، تو یہ جو ابر چھٹے ہوئے تھے، یہ جو ابر جمے ہوئے تھے، پورے کے پورے چھٹ گئے عزیز دوستو. عذاب کو اللہ نے ہٹا لیا. اللہ رب العزت اس پر قادر ہے عزیز دوستو. یہ جو ہماری دعا ہے کافی مضبوط چیز ہے، اسے ہم استفادہ کریں، اسے ہم فائدے میں لائیں. آپ صرف 2 خطرے بھائی بس، کسی بھی مسلمان کے 2 خطرے عزیز دوستو اللہ کو پسند آ جائے، اللہ رب العزت ان معاملات کو بڑی آسانی سے ٹھکرنے پہ قادر ہے. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه الغفور الرحيم وصلى الله على نبينا محمد.